السلام علیکم ناظرین، 3 میں خوش آمدید۔ آئینی ترمیم آئینی ترمیم آئینی ترمیم، اس کو روکنا کیسے ہے، اس کی مختلف حکمت عملی ہے۔ ایک بڑی زبردست حکمت عملی پی ٹی آئی نے بنا لی ہے، کیونکہ حکومت فلور کراسنگ، ہارس ٹریڈنگ، بندے توڑ کر بلیک میل کر کے ان سے ووٹ دلوانا چاہ رہی ہے۔ نمبر تو پورے نہیں ہو رہے، مولانا فضل الرحمان نہیں مان رہے، تو جو نئی ان کی جو واردات ہے اس کو روکنے کے لیے بڑی زبردست حکمت عملی پی ٹی آئی نے تیار کر لی ہے، اس کے بارے میں آج بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو سڑکوں کی حکمت عملی ہے، آج وکلا تحریک کا آغاز ہو چکا ہے۔ کل کے لیاقت باغ کے جو احتجاج ہے اس کے حوالے سے تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ آج عمران خان نے اڈیالہ جیل میں جو گفتگو کی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور کچھ اور اہم چیزیں بھی ہیں جو اس ولاگ میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے عمران خان کی آج کی گفتگو، جس کے اندر انہوں نے شاید ان کو دیر سے پتہ چلا ہے لیکن یہ بات پہلے سے سب کو پتہ تھی، انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ جس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے مجھے تو ذہنی طور پہ وہ ٹھیک نہیں لگتا، اور اگین وہی انہوں نے ایک اور ایکسٹینشن کی پیش گوئی کر دی ہے۔ ابھی پہلے یہ ایکسٹینشنیں ہونی ہے، تھرڈ امپائر کی ایکسٹینشن کی انہوں نے پیش گوئی کی، اور یہ بڑی زبردست بات ہے عمر صاحب، زبیر صاحب، کہ عمران خان نے جو بات کی ہے وہ درست ثابت ہوئی ہے۔ نہیں، اس سے پہلے ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ صرف قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن نہیں ہے، یہ مدر آف آل دی ایکسٹینشن۔ جس دن مسودہ آیا تھا اسی دن یہ بات ہوئی تھی کہ یہ بنیادی طور پہ مسودے کی جو گیمیں ہیں نا، یہ کسی اور ایکسٹینشن کی ہے۔ یہ جو تم سے محبت ہے یہ ہمیں کسی اور سے محبت ہے، یہ جو ایکسٹینشن سے محبت ہے، یہ جو قاضی سے محبت ہے، یہ کسی اور سے محبت ہے۔ اچھا، آپ کو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاؤں، آج مولانا غفور حیدری نے پارلیمنٹ میں نماز کے بعد، جمعے کی نماز وہاں پڑھتے ہیں، انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم میں قاضی فائز عیسیٰ جیسے شخص کو سپورٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ مولانا کے گھر سے خبر آئی ہے کہ عمران مولانا بھائی بھائی ہیں، جو عمران خان کہہ رہے ہیں وہی مولانا عبدالغفور حیدری نے بھی آج کہہ دیا، اور مولانا عبدالغفور حیدری آپ کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے بغیر کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے، تو یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے پی ٹی آئی، جے یو آئی کی بھی اور پی ٹی آئی کی بھی، اور مشترکہ جو اپوزیشن ہے وہ ان کی کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہیں ملنے والی۔ اچھا، یہ تو مولانا صاحب کے بارے میں ویسے لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ ظاہر کنفرم بات ہے کہ وہ تو نہیں کریں گے۔ لیکن جو دوسری واردات ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑنا ہے، آج ایک خبر چلوائی گئی کہ ایک بلوچستان سے ایم این اے ہیں عادل بازئی، کہ وہ وہ ٹوٹ گئے اور وہ چلے گئے، نون لیگ میں شامل ہو گئے، نون لیگ کے اس میں شامل کرا دیا گیا۔ ہاں، اور کچھ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہیں جو آزاد لوگ ہیں، ولنریبل ہیں، جن کے اوپر کام کیا جا رہا ہے کافی عرصے سے، کچھ کو تو پہلے اٹھا لیا گیا تھا، کچھ کو ابھی دوبارہ اٹھانے کا پلان ہے، تو اس حوالے سے کیا حکمت عملی ہے، ذرا بتائیں۔ دیکھیں، یہ عادل بازائی جو ہے یہ ایک ایم این اے تو نہیں ہے، تقریباً کوئی 20 کے قریب ایسے ایم این ایز ہیں، قومی اسمبلی ایم این ایز کی بات کروں، سینٹ کی طرف ہم نہیں جاتے۔ اس وقت پی ٹی آئی کا جو فوکس ہے نا وہ ہے بھی قومی اسمبلی کے اندر، کیونکہ قومی اسمبلی سے اگر یہ آئینی ترمیم منظور نہیں ہوتی تو پھر تو سینٹ میں بھی کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ ایک ہاؤس کو روکنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنا گولڈن جو نمبر ہے وہ نہ حاصل کر سکے۔ تو اس وقت تقریباً 20 کے قریب جو ایم این ایز ہیں وہ ایسی پوزیشن میں ہیں جو ولنریبل ہیں، جو ماضی میں کہیں اپنی وفاداریاں تبدیل کر چکے ہیں، یا جن کے کہیں نہ کہیں شکوک و شبہات ہیں کہ یہ کسی طریقے سے یہ قابو آ سکتے ہیں، کوئی بزنس مین ہے، کوئی کاروبار ہے اور کاروبار ان کے ساتھ منسلک ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ وہ اس شرط کے اوپر ان کو فارم 47 ملا تھا، ایم این اے شپ ملی تھی یا بنوایا گیا تھا، کہ وہ ایفیڈیوٹ جمع کروایا تھا کہ کہیں آپ کو ضرورت پڑے گی تو ہم آپ کے کام آئیں گے۔ خیر، وہ ایفیڈیوٹ تو بہت سارے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، لیکن وہ اب اس طریقے سے منظر عام پر آ کر نا ووٹ نہیں ڈالیں گے، کیونکہ جب یہ ووٹ ڈالیں گے تو عوامی جو ریئیکشن ہے نا وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ حلقوں میں جانا بڑا مشکل ہو جائے، حلقے تو بہت دور کی بات ہے بھائی، جب یہ آئینی ترمیم کا معاملہ ہوگا تو ان کے حلقوں میں اسلام آباد کسی بیکری میں بھی نہیں جا سکیں گے۔ بھائی یہ جو اسلم گھمن وغیرہ، عثمان وغیرہ، یہ لوگ جب غائب ہوئے ابھی اس ترمیم کے حوالے سے، اور جب وہ واپس آئے تو ان کو کس قسم کا ریئیکشن اپنے ڈیروں پر، اپنے گھروں کے باہر دیکھنے کو ملا، اور پھر انہوں نے وضاحتی بیانات بھی جاری کیے۔ اچھا، 20 جو ایم این ایز ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ وفاداریاں تبدیل کرنے کے ان کے اوپر شکوک و شبہات ہیں۔ پی ٹی آئی نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک تو وہ اسٹریٹ موومنٹ بھی چلا رہے ہیں، لیکن اپنے بندوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، سیکیور کرنے کے لیے بھی اپنی انہوں نے اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے۔ بنیادی طور پر یہ جو ایم این ایز ہیں، کچھ ان میں سے بیرون ملک بھی ہیں، اور کچھ ایم این ایز جو ہیں وہ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اور رابطے میں ہیں۔ اس وقت پی ٹی آئی سے کوئی ایسا ایم این اے نہیں ہے جو پی ٹی آئی کے کسی نہ کسی قیادت کے ساتھ رابطے میں نہ ہو۔ جو بیرون ملک ہے ان کو بھی پیغام پہنچا دیا گیا ہے، ان کو سیکیور کرنے کے لیے جو حکمت عملی ہے وہ بھی بنا دی گئی ہے۔ اب ہم وہ حکمت عملی ظاہر ہے نہیں بتائیں گے، کیونکہ ہم کسی کے سہولت کار نہیں بن سکتے۔ اگر وہ حکمت عملی ہم نے بتا دی
تو ان کے لیے مسئلہ بن جائے گا. ایک تو وہ حکمت عملی انہوں نے, لیکن حکمت عملی سالڈ ہے, تگڑی ہے. اب اس تگڑی حکمت عملی کے لیے ظاہر ہے دوسری طرف بھی کوئی نہ کوئی حکمت عملی وہ بھی بنا رہے ہوں گے, لیکن جو بیرون ملک ہیں ان کے لیے بھی پراپر حکمت عملی بنا لی ہے. اور جو پاکستان کے اندر جو ایم این ایز ہیں جو ولنریبل پوزیشن میں ہیں, ان تقریباً کوئی 20 لوگ ہیں, ان کے لیے بھی ایک پالیسی جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے اور وہ باقاعدہ ان کو کنوے ہو رہی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں اس پالیسی کے اوپر آمادہ ہو چکے ہیں اور وہ جو ہے وہ سیف پوزیشنز پر جانے کے لیے یا جس طریقے سے پارٹی کی جو پالیسی ہے یا جو حکمت عملی ہے اس کو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ابھی بھی کترا رہے ہیں. اب یہ کترانا جب معاملہ ہوتا ہے نا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں یا وہ پھر کہیں وفاداری تبدیل کر چکے ہیں. اور وہ ایم این ایز یا سینیٹرز میں سے ایم این ایز کی ہو رہی ہے, سینٹ کو نہیں چھیڑ رہے. سینٹ کو بھائی کیونکہ میں ریفر کر رہا تھا وہ جو کچھ سینیٹرز کے حوالے سے خبر آئی اور پھر وہ انہوں نے وضاحت آ گئی, انہوں نے لکھ کے دے دیا. سینیٹرز کو ابھی فی الحال چھیڑ ہی نہیں رہے. سینیٹرز کا مرحلہ جو ہے نا وہ تو ایک الگ ہے, وہ الگ سے پیرالل ایک چل رہا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ کیونکہ اس وقت جو ایم این ایز ہے نا وہ ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. مولانا فضل الرحمان کو بھی اگر قائل کر لیا جائے نا پھر بھی ان کو ایم این ایز کی ضرورت پڑے گی. پی ٹی آئی کے وہ جو آزاد ہیں ان کی ضرورت پڑے گی. 63A 4 فلور کراسنگ کوانی پڑے گی. میرے خیال سے کوئی 5 ووٹ ان کو چاہیے ہوں گے. تو اس 15 میں سے تقریباً 20 ہیں. اس 20 میں سے اگر کوئی 10 16 17 بھی چلے گئے نا اس پالیسی کے ساتھ تو پھر یہ آئینی ترمیم کا معاملہ جو ہے وہ پھر ایک بار پھر ڈیڈ لاک میں چلا جائے گا. یہ منظور نہیں کروا سکیں گے. تو وہ پالیسی ابھی چل رہی ہے. میں نے ابھی اس کو زیادہ نہیں چھیڑا کیونکہ اس کو ایکسپوز کریں گے تو زیادہ ان کے لیے بھی مسئلہ ہے اور باقی بھی ہے. لیکن تگڑی پلاننگ کی ہوئی ہے. پی ٹی آئی نے بھی ایک پلاننگ ضرور کی ہوئی ہے. اب یہ نہ ہو کہ کچھ اندر سے ہی بندے ادھر سے ملے ہوں اور وہ بتا دیں کہ بھائی یہ پالیسی یہ بنا رہے ہیں تو آپ اپنی. اور وہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ لوگ اندر سے بتا بھی دیتے ہیں, لیک بھی کر دیتے ہیں, لیکن اس کی بھی کاؤنٹر اسٹریٹجی جو ہے. اچھا اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے نا کہ یہ بہت زیادہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ زیادہ تر لوگوں کو پارٹی میں نہیں پتا کہ کیا اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے. وہ کچھ مخصوص لوگوں کی اسٹریٹجی ہے ان کو پتہ ہے اور جو ولنریبل پوزیشن میں ہیں ان لوگوں تک کنوے کیا جا رہا ہے. اور یہ کنوے اس حد تک تو ہو گیا ہے. اگر یہ آخری وقت تک ان کے ساتھ رابطے میں نہیں آتے یا ان شرائط کے اوپر عمل نہیں کرتے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈسکلوز بھی کر دیں, کیونکہ جب وہ ڈسکلوز کریں گے پھر ان کے حلقوں میں احتجاج شروع ہو جائے گا. وہ برداشت وہ نہیں کر سکیں گے. آپ نے دیکھ لیا ہے کرسٹیز کے ساتھ والا جو ریئیکشن, وہ آپ نے کہا وہ حلقوں میں نہیں جا سکیں, وہ کسی بیکری پہ نہیں جا سکیں گے, بھی نہیں, وہ باہر گھر سے باہر ہی نہیں نکل سکیں گے. ایک چیز یہ ہے. دوسرا جو ہے نا ان ایم این ایز کی اور خیر جتنے بھی ایم این ایز ہیں ان کی موومنٹ اب ریسٹرکٹ ہو گئی ہے. وہ ایم این ایز جتنے بھی ہیں وہ اس طریقے سے اب آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ میں بھی نہیں ہوں گے, وہ احتجاج میں بھی نہیں کریں گے, کیونکہ اس وقت ان کو سیکیور کرنا زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ ان کو احتجاج کر لیں. ٹھیک ہے یہ 40-50 تقریباً 70-80 لوگ ہیں, 80 کے پلس لوگ ہیں, یہ 80 لوگ نہ بھی ہیں یہ اپنے بندے بھیج دیں. لیکن اس میں نا زبیر بھائی ہوا یہ ہے کہ جب پرسوں کچھ ایم این ایز جو جن کی زبیر بھائی بات کریں نا, بہت سے ایم این ایز کو تو انہوں نے سیکیور کر لیا. کچھ ایم این ایز تاحال لاجز میں موجود تھے اور پرسوں ایک اٹیمپٹ ہوئی ہے اسلام آباد لاجز کے اندر. اب اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے کہ اسپیکر صاحب لاجز بھی ان کی نہیں, اسپیکر صاحب بڑے وہ اصولی بن رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں سوچوں گا, میں استعفیٰ دوں یا رہوں. تو کیا ہوا نہیں, ابھی پرسوں جو اٹیمپٹ ہوئی ہے اس میں ہوا یہ ہے کہ ایک ایم این اے کے گھر گئے, ہم اس کا نام نہیں بتا رہے, یہ اس ایم این اے کے گھر گئے ہیں لاجز میں. اس کو جب پتا چلا کہ یہ باہر پہنچ چکے ہیں تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایگزٹ کے راستوں سے پائپوں سے اتر کے وہ بندہ اس نے اوپر چادریں لی ہیں اور وہ وہاں سے بھاگ گیا. اور اس کی فیملی موجود تھی. اب ہوا کیا, اس کے بعد یہ باز نہیں آئے. انہوں نے اب چونکہ جس طرح زبیر نے بتایا کہ یہ اپنے ایم این ایس کو سیکیور کر چکے ہیں, لیکن اب وہ مسلسل جو ایم این ایس کی فیملیز موجود ہیں لاجز کے اندر یہ وہاں جا رہے ہیں, ان کی فیملیز کو ہراساں کر رہے ہیں, ان کو جا کر راتوں کو اٹھا رہے ہیں اور وہاں پہ لاجز میں روکنے والا کوئی نہیں ہے کہ کوئی روکے کہ بھائی یہ ایم این اے کا گھر ہے, یہ ایک الیکٹڈ ممبر کا گھر ہے, تم آ کے ان کے گھر میں بچوں کو ان کی فیملی کو ہراساں کر رہے ہو, دروازے بجا رہے ہو, کس اتھارٹی کے تحت بجا رہے ہو؟ یار اگلوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جا کے دروازے توڑ دیے. نہیں وہ تو اسپیکر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ بھائی ایسا نہیں ہوتا نا. اسپیکر صاحب اس میں سہولت کار ہیں پوری طرح سے. لاجز میں تو اس سے پہلے بھی گھسے ہیں,
पार्लियामेंट के अंदर बहरहाल घुस ये गए। लॉजिक्स भी, हालांकि तो- पार्लियामेंट अब उस जब ये मौलाना फजल रहमान के कैबिने थे ना, उनके साथ जब वाकया पेश आया तो उसके बाद ये फैसला हुआ था कि पार्लियामेंट लॉजिक्स भी पार्लियामेंट की का उसके जुरिस्डिक्शन में आएगा, आता है। ये लेकिन रूल्स में ये लिख लेकिन दिया अब है। ये लॉजिक्स अब में ये आपको पहले भी एमएनए घुस अब आपको चुके थे। नजर नहीं आएंगे इस टाइम पे। आप इस्लामाबाद में जो आपको मुख्तलिफ मार्केट्स में इर्द गिर्द पार्लियामेंट के और लॉजिस के इर्द गिर्द जो मार्केट्स हैं वहाँ पे आपको एमएनएस नजर आ रहे थे ना, अब एमएनएस यहाँ पर नहीं है। अब कोसार जिनकी मार्केट बात करें में नहीं, नहीं कोसार वाला भी काम नहीं। अब आपने नोट किया है पिछले 4-5-6 दिन से आपको कोई भी उस तरीके से नहीं है। एक्टिविटी, तो पीटीआई ने अपने एमएनएस को फिलहाल सिक्योर कर लिया जो नजर आ रहा है। फिलहाल। अब बीच में अगर कोई मिला हुआ है और वो कोई मुखबरी करता है या वो बीच में 63A का वेट कर रहा है, उसके दिल का अल्लाह बेहतर जानता है। फिलहाल इन सारों को ये मुतमईन है, पूरे एतमाद हैं कि ये अपने एमएनएस को सेफ सिक्योर कर चुके हैं और ये उनको एहतजाज में भी नहीं बुला रहे। जो प्रोमिनेंट है, जिस तरह जो इनके एमएनएस प्रोमिनेंट है, जिसमें शेख वकास वगैरह है या उमर अयूब वगैरह है, वो सामने आ रहे हैं। लेकिन बाकी जो लोग हैं जो वल्नरेबल है, हाँ, उनको इन्होंने इधर उधर कर दिया है। अल्लाह वल्लाह आलम कहाँ इधर उधर नहीं ये इस हवाले से वो स्ट्रेटेजी अपनी बनाए हुए हैं। बहुत सी देखें हिकमत अमली ऐसी होती है जो खुफिया भी होती है, जो मंजर आम पे नहीं आती है और ज़ाहिर है वो डिस्कस भी नहीं की जाती, बवजह बताई भी नहीं जाती। लेकिन कुछ हिकमत अमली जो है वो जो एहतजाज के हवाले से, जलसों के हवाले से वो सामने बताई भी जाती है। अब कल की जो हिकमत अमली है, कल लियाकत बाग में जलसा करना है, एहतजाज करना है बेसिकली, और इस एहतजाज में ये पहली दफ़ा चूँकि हुआ है कि अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने कहा है कि आप लीड करोगे, तो उस हवाले से उन्होंने कल KP हाउस में वज़ीर आला हाउस में एक बड़ी मीटिंग की है। उसमें MNAs MPs सारे शरीक थे। आज भी किया, आज भी जुमे के बाद भी किया। तो वो अब बड़ी हिकमत अमली के साथ वो भी आ रहे हैं, क्योंकि हुकूमत रोकेगी, पिंडी शहर में उनको नहीं दाखिल होने देंगे। आज रात से पिंडी शहर और लियाकत बाग की तरफ जाने वाले रास्ते बंद हो जाएंगे। लेकिन ये एक तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं और दूसरा शुमाली पंजाब को ख़ास तौर पर टारगेट किया गया है। उनके जो तैमूर मसूद हैं, यहाँ शुमाली पंजाब के सदर हैं, वो इसमें बड़े एक्टिव हैं। तो ये जो आज जो हुआ है एहतजाज वकला का हुआ, हमने उसको रिपोर्ट भी किया कि वो कोई इतना मुतासर कुन नहीं था। वकला थे लेकिन 100, 150, 200, 250 वकला का इतना इम्पैक्ट नहीं बनता, बड़े नाम सामने नहीं थे। लेकिन ये जो लियाकत बाग वाला है, इससे ये जो वो जो बूस्ट अगर मिल सकता है उनको, ये चूँकि एक नई हिकमत अमली है ना एहतजाजी, अब जलसों वाला काम नहीं है। अब लाहौर में भी अगर होना है तो वो एहतजाज होना है, और एहतजाज उस जगह होना है जो इमरान खान ने कहा है। तो ये एक बड़ा इम्तिहान भी है PTI वालों के लिए। लेकिन जिस तैयारी के साथ वो इस पे जा रहे हैं ना, ये समझ लें कि बड़ा मार्का है। इस मार्के के लिए उन्होंने तैयारी भी अच्छी की हुई है। तो अब देखते हैं कि वो कितना हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं इसमें। ये क्लस्टर्स है जुबैर भाई। मैं आपको आपकी बात, सॉरी, आप हमें तो वो भी होता है कि आपको काट ले। जो आज अभी मैं थोड़ी देर पहले आप लोग इधर थे तो मैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस पे गया, तो वहाँ पर जो लोग आए हुए थे उनसे मेरी बात हुई। मैंने पूछा यार कोई जगह बताएं, कोई जगह मुख्तस की होगी आपने एहतजाज की? उन्होंने कहा जी हमारा जो मेन सेंटर पॉइंट है ना वो लियाकत बाग होगा। हमने सबको ये कहा है कि सब 2 बजे लियाकत बाग पहुंचेंगे, लेकिन उनको ये पता है कि रास्ते बंद होंगे। लोगों को उठाने का सिलसिला रात से शुरू हो चुका है। बहुत से MNAs और MPs के घर पे छापे मारे गए हैं, टिकट होल्डर्स के घर पे छापे मारे गए हैं। इंतजाम जो PTI जलसों का करते हैं, राशिद वगैरह आपको पता है, और पिंडी के कुछ लोग हैं, उनको उठा लिया गया। लेकिन उनको ये बातें पता है PTI के लोगों को। अब उन्होंने ये कहा जी, ये क्लस्टर का वर्ड यूज़ किया कि ये क्लस्टर्स बनेंगे, लाइक टोलियों की सूरत में लोग आएंगे, जहाँ पे रास्ता बंद होगा वहाँ पे छोटा सा एहतजाज हो जाएगा। कोशिश ये करेंगे कि लियाकत बाग पहुंचने की। बड़ा काफिला खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली पंजाब, मरी और इसके इर्दोनवाज से इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अपने लोकल, तो ये मुख्तलिफ जगहों पर इनका बनाने का प्रोग्राम है। कि ये नहीं उन्होंने सोचा हुआ कि सब एक ही जगह इकट्ठे होंगे, वहाँ पे तकरीर होंगी और वहाँ वो ये प्लान कर रहे हैं कि भाई जिधर से भी लोग आए, काफिलों की सूरत में आए, क्लस्टर्स बने, जहाँ पर भी लोग मौजूद होंगे वहाँ पे एक एहतजाज हो जाएगा। देखें कल तो अली अमीन गंडापुर बेसिकली KP का काफिला लीड करके आएंगे और पहुंचेंगे भी। उनको वक्त पे पहुंचेंगे। डायरेक्टली उनको खान साहब ने कहा है कि आपने ना पहुंचे तो नहीं ज़ुबैर भाई, वक्त पे पहुंच जाएंगे, लीड करेंगे भाई। वक्त पे पहुंचना नहीं है, इस बार लीड करना है। तो वो रैली जहां पर उनको रुकावट मिलेगी वो वहां पे एहतजाज शुरू कर देंगे। यानी कल पूरे पिंडी में एहतजाज होगा, पूरा पिंडी एहतजाज होगा। इस्लामाबाद भी बंद होगा। जिस तरीके से जमात इस्लामी का जब लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था, वो जब दाखिल हुए थे तो पूरे इस्लामाबाद में क्योस था, कंटेनर ही कंटेनर थे। कुछ लोग पिंडी पहुंच चुके थे, कुछ नहीं पहुंच सके, लेकिन पिंडी पहुंच के इन्होंने प्रोटेस्ट करना है। बुनियादी बात यह है कि आज जो जुमे को सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो एहतजाज की कॉल दी गई थी, वो एहतजाज तो बुरी तरह पिट चुका है। और अगर इस तरीके से 2-3 एहतजाज मज़ीद हुए ना, तो फिर ये जजेस खुद इनके आगे हाथ जोड़ लेंगे कि खुदा का वास्ता है आप लोग हमारे लिए आप एहतजाज ना करें, हम खुद ही देख लेंगे। क्योंकि आज इतनी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन थी। छोटी छोटी टोलियों में वकला जो है वो आ रहे थे, रैलियाँ निकाल रहे थे। मुझे तो लगता है यार ये वकला के साथ तो इतने मुंशी होते हैं, इतने क्लर्क्स इनके होते हैं,
کہ اتنی تعداد میں تو کلرکس یہ نکال سکتے تھے جتنی تعداد میں آج وکلا تھے. 150 سے زیادہ لوگ نہیں تھے, 150 سے زیادہ لوگ نہیں تھے. اسلام آباد اور پنڈی میں کتنے وکلا کی تعداد ہے؟ تقریباً لاکھ سے تو اوپر ہے نا. 10,000 بھی آ جاتا تو پتہ چل جاتا. 5,000 بھی وکلا اگر سپریم کورٹ کے باہر ہوتا تو لگ پتہ جانا تھا کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم کم تھا, ہمیں اگر آئینی ترمیم آج ہونی تھی. ٹائم کم تھا کیا مطلب؟ یہ عمران خان اتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کریں احتجاج کریں, کیا آج آپ کو پتہ چلنا تھا کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے؟ اچھا ٹائم کم تھا, اب آج کے بعد دیکھ لیں گے کیا حکمت نہیں. لیکن یہ کہ ایک سلو سٹارٹ ضرور ہے, لیکن نہیں رضوان صاحب, اگر اسی طرح مسلسل 3-4 سٹارٹ ہوئے نا تو یہ مومنٹم پکڑ ہی نہیں پائے گی. اب دیکھتے ہیں اگلا کیسے ہوتا ہے. کل کا جو پروٹیسٹ ہے وہ اسی لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ کل کو اسی طریقے سے جس طرح آج سپریم کورٹ کے باہر ہوا ہے, کل بھی اسی طرح فلاپ شو ہوگا تو معاملات جو ہے وہ خراب ہوں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کل لوگ نکلیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل تو عام لوگوں کا احتجاج ہے. پنڈی اسلام آباد میں ویسے بھی پی ٹی آئی کی ایک مقبولیت ہے, لوگ نکلیں گے. خیبر پختونخوا سے ویسے بھی ہمیشہ کی طرح لوگ آئیں گے, تو وہ ایک مومنٹم پکڑ سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر اتوار کو کراچی میں جو ریلی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا وہ ہے. شام کو بھی, آج شام کو بھی لیاقت باغ کے باہر کچھ ایکٹیویٹی یہ ضرور جنریٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اور ان کی کوشش یہ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ وہ کریں. لیکن آج جو امپورٹنٹ بات عمران خان نے کی ہے نا, اس کے اوپر تھوڑا سا میں اس کی طرف آتا ہوں. عمران خان نے آج جو گفتگو کی ہے, ان کی گفتگو میں آج کچھ نئی باتیں بھی ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اڈیالہ جیل کے حوالے سے ایکسپریس نیوز نے عمران خان کا جو 365 دن وہاں پہ گزرے ہیں نا, پورے 1 سال مکمل ہو گیا ہے, اس پہ ایک رپورٹ بنائی ہے. وہ اس رپورٹ کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ 365 دنوں میں 1000 گھنٹے عمران خان نے سماعتوں کے دوران عدالت میں گزارے ہیں. جو عدالت اڈیالہ جیل میں لگتی رہی, ان 365 دنوں میں 1000 گھنٹے ان کے عدالت کی سماعت میں گزرے ہیں. اور اس 1 سال میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ 90 روز جو ہے وہ عمران خان قید تنہائی میں رہے ہیں. یعنی 3 مہینے جو ہیں وہ اس 1 سال کے اندر وہ بالکل قید تنہائی میں رہے ہیں. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 365 دنوں میں 1 دن بھی عمران خان بیمار نہیں ہوئے, اور ان کی کمر میں تکلیف نہیں ہوا, ان کو ہاسپٹل نہیں لے جانا پڑا, ان کے پلیٹلیٹس نہیں گرے. اور اس میں جو آپ نے کل جو رپورٹ کیا تھا کہ جو خاص طور پر ان کا مشکل ترین ٹائم تھا وہ گرمی کا تھا, کہ شدید گرمی کے اندر انہوں نے جس طرح کا وہ ہاں پسینے سے وہ بھی جو ہے وہ ان کی پسینے والی نکر پہ بھی ویسے بہت سے لوگوں کو اعتراض آیا کل, بہت سے ٹانٹ اور بڑے بڑے طنز کر رہے ہیں. اور بڑے دیکھیں یہ اس ہمت اور آپ کی اس رپورٹ میں نا, آپ کی اس رپورٹ کی ایک جملہ جو ہے نا وہ بڑا زبردست ہے کہ اس 365 دن میں 1 دن بھی نہیں ہے کہ عمران خان کسی ڈسپینسری ٹور گیا ہوئے, کوئی مینو ڈسپینسری لے جاؤ, مینو کوئی کسی تو چلا. ہاں اس میں یہ ہے کہ میرے خیال میں 2 یا 3 مرتبہ زبیر بھائی ڈاکٹر فیصل آئے ہیں ان کا چیک اپ کرنے کے لیے, اور وہ بھی بڑا عدالتوں کے درخواستیں دینے کے بعد. اچھا کل جب ان سے یہ بات انہوں نے کیوں کی نا, جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں گرمی میں نکر پہنتا تھا اور وہ سارا, لیکن وہ کہتا تھا ان کو پتہ ہی نہیں ہے اسپورٹس مین کی ٹریننگ کیسے ہوتی ہے. تو پسینے نکالنا ان کو ویسے ہی بڑا شوق ہے, وہ اگر پسینے آ نہ رہے ہوں تو وہ ایکسرسائز کر کے پسینے نکال لیتے ہیں. تو وہ عمران خان ان کو بندہ جو ہے نا صحیح ٹکرا ہے. اچھا آج کی ان کی جو گفتگو ہے اس کا کچھ اہم حصہ جو ہے زبیر صاحب, اس کے حوالے سے تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ جو انہوں نے ایک تو گینگ آف 3 کا ذکر کر بھی رہے ہیں, انہوں نے 3rd امپائر کی ایکسٹینشن کی بھی بات کر دی ہے, اور کیا گفتگو کی آج انہوں نے؟ دیکھیں آج جو سب سے امپورٹنٹ بات جو پورا پاکستان اس وقت فیل کر رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو حرکتیں کر رہے ہیں, کل انہوں نے کہا کہ کوئی بھی قاضی فائز عیسیٰ ایسی حرکت نہیں کر رہا جس سے لگ رہا ہو کہ وہ نیوٹرلٹی دکھانے کی کوشش بھی نہیں کر رہے کہ میں نیوٹرل ہوں. آج انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ذہنی طور پر تندرست نہیں ہے, اور پورے پاکستان میں یہ تشویش ہے. نہ صرف یہاں پر تشویش ہے, اور بھی بہت سارے لوگوں سے یہ تشویش ہے کہ جو کچھ ملک کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو ملک کے اوپر اس وقت مسلط کردہ لوگ ہیں وہ ذہنی طور پر تندرست تو نظر نہیں آ رہے. جو ان کے رویے ہیں صرف قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ اوور آل اور بھی بہت سارے لوگوں کے شرح دستور پر ایک اور بھی ذہنی مریض ہے نا, بڑے جی. دیکھیں صرف شرح دستور نہیں تو مریم نواز آپ کو ذہنی طور پر تندرست لگتی ہے؟ نہیں, ہم اس ٹائم شرح دستور کی بات کر رہے ہیں. میں ویسے بات کر رہا ہوں جو بھی بڑے عہدے کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ ذہنی طور پر فٹ نہیں ہے. ایون علی امین گنڈا پور آپ کو تندرست لگتے ہیں؟ ویسے آج نجم سیٹھی صاحب نے بڑی زبردست بات کی, انہوں نے کہا شہباز شریف صاحب کا بڑا مشہور تھا کہ وہ پالش میں بڑے ماہر ہیں, لیکن مریم صاحبہ ان کے بھی ریکارڈ توڑ گئی ہیں, اس میں کوئی شک تو نہیں ہے. ان کے بارے میں تو شاباشیاں آ رہی ہیں. یہ راستہ تو ان کو بہت پہلے سے پتا تھا, یہ راستہ وہی جاتا ہے. اچھا وہ اس راستے انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اس کی ٹریننگ ہی انہوں نے کی ہے اس راستے کی. میں بتاتا ہوں 2 بندے اب مشہور ہو جائیں گے, ایک یہ مریم نواز اس راستے کی ماہر ہیں,
اور دوسرا وہ جو علامہ صاحب نہیں ہے وہ جو جنہوں کو سعودیہ دے رستیاں دی دا نقشہ ہے ہر حکومت آ جاندے نے وہ کی نا طاہر اشرفی صاحب یہ 2 رستیاں دے بڑے ماہر ہیں کے پاس راستے ہوتے ہیں. اور ایک آج ایک اور انہوں نے جو ہے وہ کام کیا ہے, ووٹ کو عزت دیا ہے. ایک اور جو سیکرٹری دفاع ہیں لیفٹیننٹ جنرل محمد علی صاحب, ان کو بھی تعینات کر دیا ہے. نوجوان بے روزگار ہو رہے ہیں لیکن جو جرنیل ہیں وہ ریٹائرمنٹ سے پہلی اگلی اپنی نوکری پکی کر لیتے ہیں. وہ 1 اکتوبر سے میرے خیال سے 30 کو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں, 30 سپتمبر کو, اور 1 اکتوبر سے وہ سیکرٹری دفاع لگ جائیں گے اگلے 3 سال کے لیے. تو شہباز شریف صاحب بڑی زبردست خدمت کر رہے ہیں اور ان کو جو آرڈر آتا ہے وہ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. یہ ملک جو ہے وہ اب ریٹائرڈ جرنیلوں کا ایک جنگل بن چکا ہے. ان کے لیے نوکریاں موجود ہیں. جو نوجوان ہیں وہ بیچارے ملک سے فرار ہونے کے لیے کبھی ڈنکی لگاتے ہیں, کبھی کشتیوں میں ڈوب جاتے ہیں, کبھی غیر قانونی طریقے سے وہ بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر نوکریاں نہیں مل رہی, بے روزگاری اتنی بڑھ چکی ہے کہ کرائم ریٹ ہر شہر کا 200% بڑھ چکا ہے. تو بس بیٹھ کے انتظار کریں پھر اسلام آباد. تو انتظار کرنا تو نہیں ہے, تو پھر یا تو انتظار کریں 3 HB کو انتظار کرو 3 HB کو ریٹائرڈ جرنیل لا دو. ادھر ابھی کوئی سیٹ خالی نہیں ہے, ورنہ ادھر بھی انہوں نے آ جانا ہے. تسی زیادہ گل نہیں کرنی, انہوں نے سیٹ خالی کرا دینی. چھکی نہ لیں. اچھا اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, لیکن زبیر صاحب کمنٹس پڑھ دیں آپ نے. کمنٹس پڑھنے ہیں جی. یہ کمنٹس جو مسلسل آ رہے ہیں اور کچھ اور ویڈیوز پر بھی تھے, کل بھی تھے, یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلسل آواز کا ایشو آ رہا ہے, آپ اس معاملے پر غور کیوں نہیں کرتے. لیکن جب ہم سنتے ہیں تو اس وقت تو آواز ٹھیک آ رہی ہوتی ہے. یہ کس والے, یہ کسی میرے خیال میں ایک میں ہے, کل والے میں بھی آیا تھا اور اس سے پہلے بھی آ چکا ہے, لیکن ہمیں تو آواز کا کوئی اس طرح کبھی چلیں, لیکن چلیں پھر بھی ہم اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے اگر کوئی مسئلہ ہے تو. اچھا, یہ ایک کمنٹ بھی یہ بھی آیا کہ آئی اپریشیٹ دا کلیئرٹی آف تھاٹ, یو ڈیزرو 1 باکس آف کرسٹیز ڈونٹس. پہنچا دو فوراً. ہم تو نہیں گئے یار, اس طرف پولیس کھڑی ہے, بندے اٹھا رہی ہے. آپ کو پتا ہے پولیس پہنچ گئی ہے وہاں پہ؟ پولیس نہیں پہنچی, پولیس تو پہنچ کل پہنچ گئی تھی, آج وہاں بندے اریسٹ کر رہے ہیں. وہاں بندے بھی اریسٹ کر رہے ہیں. اب اگلی بات اس میں یہ ہے کہ سی ڈی اے اس کے اوپر غور کر رہا ہے کہ یہ اگر معاملہ تھمتا نہیں ہے نا تو اس جو پوری بلڈنگ ہے, کرسٹیز کی چھوٹی سی شاپ ہے, یہ جو پوری بلڈنگ ہے نا اس کو بلڈنگ کنٹرول ریگولیشن کی خلاف ورزی میں ڈال کر پورا پلازا ہی سیل کرنا ہے. یار اس پہ نا ڈاکٹر نظام صاحب نہیں ہے, انہوں نے بڑا اچھا کمنٹ کیا ہوا ہے. کیا کیا انہوں نے کہا یہ تاریخ, مارکیٹنگ کی تاریخ میں پہلی بار وہ ہوگا کہ ایک گاہک کو گالیاں دینے پر بزنس بڑھ گیا. تو ہاں مطلب ایک کسٹمر کو گالی پڑی اور اس سے بزنس اور بڑھ گیا. اچھا ایک اور اس میں بڑا ہوا ہے, وہ کل کسی نے ہمارے اس کے کامنٹس میں لکھا ہوا تھا, وہ مجھے یاد آ گیا. انہوں نے کہا جی ایک دوست نے پنڈی میں دکان کھولی ہے, بڑی مشکل سے خرچہ پورا ہو رہا ہے, مہربانی کرے قاضی صاحب کو کہیں ایک دفعہ چکر لگا لیں وہاں پہ. بابر نواز صاحب کہہ رہے ہیں جی ٹیم 3 سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ لوگ گراؤنڈ پر ہیں, آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ترمیم ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ دسو جی. دیکھیں بہت کلیئر چیز ہے کہ اگر یہ ترمیم تو سیدھے راستے سے ہونی ہے تو نمبرز پورے نہیں ہو رہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے فیصلہ 63A والا تبدیل کروا کے ہارس ٹریڈنگ کا, لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرنے کا راستہ نکال کے پھر لوگوں کو اٹھا کے اور ان سے زبردستی ووٹ دلوایا جائے. آج ہم نے اسی کے اوپر بات کی ہے کہ وہ جو طریقہ ہے اس حوالے سے پی ٹی آئی نے حکمت عملی بنا لی ہے, تو کوئی اتنا کوئی زیادہ چانس نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اگر لوگوں کو کن پٹی پہ پستول رکھ کے اگر ووٹ ڈلوائیں تو زبردستی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ماریہ عمران کہہ رہی ہے 3 کی ٹیم ہی مولانا کر رہی ہے, باقی سب کے لیے تو فضل الرحمان کا کردار ہمیشہ سے مشکوک رہا ہے. اب ہم تو انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر بات کر رہے ہیں, ماضی میں جو بھی تھا, اس وقت جو سچویشن ہے وہ کھڑے ہیں, ڈٹ کے کھڑے ہیں, اور مولانا کہیں نہیں جائیں گے, یہ کنفرم بات. اور یار مولانا ہی کھڑے ہیں تو یہ کام یہاں تک آیا ہوا ہے نا, اگر مولانا نہ کھڑے ہوتے تو اسی دن ہو جانا تھا. 15 کو رات کو 12 بجے یہ کام ہو جانا تھا. Why there are not many female reporters in Pakistan? Don't they feel safe in this environment? ایسی بات نہیں ہے, بہت فیمیل جو رپورٹرز ہیں وہ اچھا کام کر رہی ہیں. مریم نواز اچھا کام کر رہی ہیں, مہوش قمر خان وہ اچھا کام کر رہی ہیں. بہت ساری اور بھی فیمیل رپورٹرز ہیں جو کام کر رہی ہوتی ہیں فیلڈ میں ہمارے ساتھ, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا یہ ایک کمنٹ سعدیہ زمان کا ہے, یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگوں کے ویلاگ سے پہلے صرف 2 ویلاگ سنتی تھی, ڈاکٹر موہید پیرزادہ اینڈ تھرڈ امپائر. یہ تھرڈ امپائر وہ حبیب اکرم صاحب, اچھا جامی صاحب. اور بٹ ناؤ آئی آلویز ویٹ فار یور ویلاگ بیکاز کہ آپ کی باتیں بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوتی ہیں, اسپیشلی جٹ صاحب کی, اور میں خود بھی جٹ ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی دعائیں ہیں اور بہت سارا. اچھا یار وہ میں کل کامنٹس پڑھ رہا تھا رات کو, تو 2-3 کامنٹس میرے سامنے آئے, لوگوں نے کہا آپ پڑھتے نہیں ہیں. میں نے کوشش کی تھی وہ نکالوں, لیکن
अब प्रोड्यूसर साहब इजाजत नहीं दे रही, टाइम बहुत खत्म हो सख्ती से गया। देख कल पढ़ूंगा मैं निकाल के। आखिरी कमेंट है, फातिमा अजहर कह रही हैं आप तमाम सहाफ़ी भाइयों को ऐसे लाइन में बैठे देखकर पता नहीं क्यों हमें वो मजदूर याद आ गए जो दिहाड़ी की तलाश में सुबह सवेरे शहर के चौक पर या किसी बस स्टॉप पर बैठे होते हैं। आप सहाफ़ी भाइयों So we are same यार, हम कलम के मजदूर हैं, कलम के मजदूर, और हम खबर के लिए खबर के लिए मजदूर की तरफ बैठे होते हैं, कहीं से हमें कोई खबर मिल जाए और वो हम पेश कर दें नाजरीन को। आपके लिए वहां बैठे हुए थे उनकी यारियों के पास। ओके जी, अब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।